خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل ڈیوائن ورلڈ فار یو میں بھیگی رات ایپیسوڈ 4۔ لاریب صبح اٹھی تو اس کی طبیعت بوجھل سی تھی۔ اس نے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے آپ کو فریش کیا اور نیچے آ گئی۔ بابا جانی آپ؟ وہ سیڑھیوں پر ہی تھی جب اس کی نظر سامنے حبیب خان پر پڑی۔ لاریب فوراً ان کی طرف لپکی۔ حبیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بھائی کل کا گھر نہیں اور تم اب تک سکون سے سوتی رہی؟ نسرین بیگم نے منہ چڑھایا، بابا جانی مجھے کیا پتا وہ کہاں جاتا ہے کہاں سے آتا ہے۔ لاریب بولی، ارے خان صاحب رہنے بھی دیں، اس نے بھائی سمجھاؤ انس کو کبھی تب نہ۔ آپ بس جلدی کریں، میرا بچہ پتہ نہیں کہاں ہوگا کس حال میں ہوگا۔ نسرین بیگم چڑھ کر بولی تو لاریب بولی، آنٹی بھائی تو تب سمجھتی نا جب آپ مجھے ماں کہنے کا عہدہ دیتی۔ لاریب بول کر پلٹ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ کوئی پیار نہیں کرتا تھا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس کو یقین تھا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، ایک وہی خدا ہے بس۔ بارش میں بھیگ رہی تھی وہ، دوستوں کے ہمراہ۔ میں اسے کب سے دیکھ رہا تھا، وہ انجان تھی۔ کافی وقت گزر گیا، مجھے وہ حسن کی پوٹلی لگ رہی تھی، ایک ادا اس کی سب سے نرالی تھی، حسیناؤں کی ملکہ تھی وہ، خوبصورت ترین۔ وقت گزر گیا، ساری سہیلیاں چلی گئیں، وہ وہاں رہ گئی۔ میں نشے میں دھت تھا، وہ شاید اپنی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھا اور پتہ نہیں کیسے اور کب وہ میرے ہاتھ میں آ گئی، زور زبردستی کے ساتھ ہی آ گئی۔ میں نے برستی رات میں اس کو بہا دیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، لیکن میں شیطان کے روپ میں اپنی شیطانیت دکھا گیا۔ دیکھا تو اس کی سانسیں چل رہی تھی۔ میں نے دوپٹے سے اس کا منہ باندھا اور پھر ان ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ انس بولتا چلا گیا، کوئی بات جھوٹ نہیں تھی، سب سچ تھا۔ خلیل اور رحیم کا ضبط ٹوٹنے کو تھا۔ پولیس نے FIR کاٹی اور انس کو حراست میں لے لیا۔ حبیب تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ آنن فانن گھر سے نکلے، کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس خود ہی مسئلے کو سلجھانا چاہا۔ ملازمہ شکر ہے اس کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ نسرین کو رپورٹ پیش کر رہی تھی۔ وہ گرل کے پاس آئی تو سانسیں اٹک گئی۔ وہ وہیں کھڑا تھا۔ موئز؟ لاریب کی زبان پر اس کا نام آ گیا۔ موئز نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی طرف دیکھتا رہا۔ لاریب فوراً پیچھے ہوئی اور نیچے آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر سوچنا چاہا، یہ کون ہے اور کیا؟ اس نے سچ میں پہلی نظر میں رک کر محبت کی؟ واہ بھائی واہ، محبت بھی ہوئی تو کسی کو مجھ سے، وہ بھی اس دوران جب میں خود کو سنبھال ہی نہیں سکتی، تو محبت کیا خاک رکھوں گی سنبھال کر۔ وہ لیٹ گئی تو فون بجنے لگ گیا۔ اس نے بغیر دیکھے اٹھایا۔ ہیلو، لاریب بولی۔ ہائے، موئز خوش ہو کر بولا، میں موئز۔ لاریب نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا اور پھر کان کو لگایا۔ میرا نمبر کیسے لیا تم نے؟ جلدی بولو، لاریب تیزی سے بولی۔ وہ آپ کی وفادار ملازمہ نے، میں نے کہا پیسے واپس کروں گا نا تو نمبر دے دے، شاید وہ خود نہ دے، تو نام کے ساتھ نمبر دے دیا اس نے۔ لاریب حبیب خان؟ وہ فخر سے بولا، لفنگے میرا نمبر ابھی ڈیلیٹ کرو اور ملازمہ سے رابطہ کرو۔ لاریب فون کاٹنے لگی تو وہ فوراً بولا، لاریب جی بات سنیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، پہلا پیار ہوا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، آپ بتائیں نا۔ وہ بچوں کی طرح بولا۔ لاریب کو غصہ آیا، نہیں میں تو آئے دن جیسے یہی کرتی رہتی ہوں نا۔ کیا کرتی ہیں آپ آئے دن؟ وہ شرارت سے بولا۔ پاگل انسان، لاریب بولی، پیار میں آپ کے۔ وہ پیار سے بولا۔ لمحے بھر کو لاریب کی دھڑکن رکی، وہ لہجہ جھوٹا نہیں تھا۔ لاریب نے فون بند کر دیا۔ اس دنیا کے سارے پاگل میرے پلے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ وہ دوائی لے کر دوبارہ لیٹ گئی۔ وہ پولیس اسٹیشن پہنچے تو انس کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ جگہ جگہ تشدد کیا گیا تھا اور وہ سب یقیناً خلیل کا کام تھا۔ خلیل اور رحیم آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حبیب خان آپ کا بیٹا، اور پوری کہانی پولیس افسر نے سنا دی۔ وہ کچھ بولنے کے لیے نہیں گئے تھے، جو چاہے کریں، آپ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور واپس پلٹ گئے۔ ان کا دل رو رہا تھا۔ جوان اولاد جب وحشی جانوروں والے کام کرے تو خود کو لعنت کرنے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ گھر پہنچے تو نسرین نے سر چڑھ کر ساری بات سن ہی لی۔ لاریب بھی پاس ہی تھی۔ نسرین بہت کچھ بول رہی تھی۔ آپ اس کو چھوڑ آئے، بیچارہ کھانا نہیں کھایا ہوگا اس نے، درد میں ہوگا، کیا سوچ رہا ہوگا۔ کتنی عجیب ہو تم نسرین، جو اولاد وہ بھی بیٹا
लड़कियों की इज्जत लूटता है, वो बेचारा है। बोलो ना, बेचारा है वो, कोई इसकी जमानत को नहीं जाएगा। सुन लो तुम। हबीब खान बोलकर कमरे में बंद हो गए, जबकि वो बोलती रही। आपा, खलील की आवाज़ पर सर उठाया। बोलो खलील, अरियाना बोली। खलील ने जब उन्हें बताया कि इसका बाप खुद सज़ा के लिए छोड़ गया है तो वो बहुत खुश हुए। शुक्र है खुदा का, इसके बाप ने इंसाफ दिखाया। खुदा इसकी बेटी की इज्जत की हिफाजत करे, आमीन। वो आमीन भी खुद ही बोलकर चुप हुई। खलील, उसको अंजाम तक पहुंचा देना, आधा ना छोड़ना। और तेरे भाई जी कहाँ हैं? आपा हुक्का पी रहे हैं ऊपर छत पर बैठकर। चल अच्छा है। अरियाना जाए नमाज बिछाने लगी और नफिल अदा किए। नसरीन बीबी, कोई ड्राइंग रूम में आया है, 2 औरतें हैं। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। नसरीन उठकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। नसरीन की हालत ठीक नहीं थी। बाहरी मेकअप से भी इसकी आंखें और मुरझाया हुआ चेहरा नजर आ रहा था। आपकी बेटी है ना, हम रिश्ते करवाते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी नज़र में 1-2 रिश्ते हैं, आप देख लें तो। अरे अजीब औरतें हो तुम दोनों, पता नहीं कहाँ से आकर बैठ गई। रिश्ते करवाते हैं, चलो उठो, चलती बनो। नसरीन दबकर बोली। वो दोनों औरतें बड़बड़ाती हुई उठ पड़ी, लेकिन अपना कार्ड वहीं छोड़ आई और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गई। बेटा, क्या फजूल औरत थी, हम इस अदाकारी में और हिस्सा नहीं ले सकते। अरे आंटी, अभी तो पहली बार था ना, प्लीज आप जितने पैसे मांगोगी दूंगा। अब अम्मी को भी आपने मनाना और सिर्फ इसी रिश्ते की बात करना, आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा, आप देखना। मुइज़ ने अपनी माँ को रिश्ते ढूंढते देखा तो इन्हीं औरतों से बात की और प्लान बनाया, जो अभी तक 1% भी कामयाब नहीं हुआ था। वो इन्हीं औरतों को इसके घर भेज रहा था ताकि वो इसकी माँ को भी इसी रिश्ते का कहे। उम्मीद करते हैं आपको आज के एपिसोड पसंद आई होगी। जल्द हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।